بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ سورۃ القلم آیت نمبر 1 2 3 4۔ تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمارے درمیان اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان اور اپنا فضل کیا، جس کا ذکر خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم۔ اللہ رب العالمین نے بہت بڑا احسان کیا ہے جب ان کے درمیان ایک رسول بھیجا، منہم، انہی میں سے، یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جہاں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی آنکھ بھی نعمت ہے، ہمارے کان بھی نعمت ہیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر نعمت ہیں، یہ ساری چیزیں عطا کی، لیکن کہیں بھی اللہ رب العالمین نے یہ احسان جتایا نہیں کہ دیکھو ہم نے تم کو یہ دیا تو کوئی بہت بڑا احسان ہے، حالانکہ ہے احسان۔ لیکن جب ہمارے درمیان اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ہمارے درمیان ہماری رشد و ہدایت کے لیے جب بھیجا، تو اس کو ایک بہت بڑا احسان بتایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ اللہ رب العالمین کا مومنوں کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ ان کے درمیان اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ آج انہی کی زندگی کے متعلق، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بلند اخلاق ہیں، آپ کے جو کیریکٹر ہیں، اس کو جاننے سے پہلے ہم یہ بات جان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام رسولوں میں سب سے بڑھ کر کے ہیں، بلکہ آپ کو امام الانبیاء کا خطاب حاصل ہے، یعنی جتنے بھی نبی دنیا میں آئے سارے نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی بنا پہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر قسم کھا کر کے آپ کے بلند اخلاق کی گواہی دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بات کو ایسے ہی نارمل انداز میں کہہ دے، وہ بھی کہاں؟ قرآن میں کہہ دے، تو وہ بات ہمارے لیے سر پہ رکھنے کے لائق ہے، اس بات کو تسلیم کرنے کے لائق ہے، وہ مقام ہماری سمجھ میں ویسے بھی آ جائے گی وہ بات۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کسی چیز کا ذکر قسم کھا کر کے کہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین اور تاکید پیدا کرنا چاہتا ہے۔ آپ اٹھائیے سورہ قلم آیت نمبر 1 2 3 4، 4 آیتیں ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اٹھاؤ 29واں پارہ سورہ قلم کے اندر آپ کو یہ آیتیں مل جائیں گے، شروعات یہیں سے ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے فرشتے لکھتے ہیں۔ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ، اے میرے نبی آپ اللہ رب العالمین کی نعمت سے پاگل نہیں ہیں، مجنون نہیں، دیوانے نہیں ہیں۔ یعنی جو مکہ والے آپ کو پاگل اور مجنون کہا کرتے ہیں، آپ کو دیوانہ کہا کرتے ہیں، یہ سارے خطاب جو آپ کو دیا کرتے ہیں، آپ کے اوپر جو الزام لگایا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن میں قسم کھا کر کے اس کا جواب دیتا ہے، اور دو چیزوں کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، قلم کی قسم اور اس چیز کی قسم جس کو فرشتے لکھا کرتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے نبی
آپ اللہ رب العالمین کی نعمت سے پاگل نہیں ہیں، مجنون نہیں، دیوانے نہیں ہیں۔ اور اللہ رب العالمین آپ کی فضیلت کو اور زیادہ اجاگر کر رہا ہے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے تو ایسا بدلہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہے، آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں ہے۔ اور اس کے آگے چوتھی آیت میں دیکھتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی آپ کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں، اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ عظیم اخلاق والا بنایا ہے۔ لعلی خلق عظیم، آپ تو اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہیں، آپ سے بلند اخلاق کسی آدمی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ قسم کھا کر کے اس کو بتا رہا ہے، اور یہ مت سمجھیے گا کہ صرف قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے گواہی دی ہے، اس سے پہلے بہت سی آسمانی کتابوں میں بھی یہ گواہی ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچے اخلاق والے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد کی حدیث ہے، اور علامہ ارناؤط رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں کہ اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا کیریکٹر کیسا تھا؟ جواب دیتے ہیں کانا خلقہ القرآن، قرآن مجید آپ کا اخلاق تھا۔ یعنی تم قرآن پڑھو، تمہیں قرآن میں جو جو باتیں اچھی ملیں، جن چیزوں کا اللہ حکم دے، سمجھ جانا کہ اللہ کے نبی اس کی عملی تصویر تھے، آپ عمل کر کے ہر ایک چیز کو دکھا کر کے چلے گئے ہیں۔ آج ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن میں اپنے آپ کو تلاش کریں، ہم قرآن مجید میں اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں؟ قرآن مجید میں کون سا پیغام ہے جس کو ہم اچھی طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے اللہ رب العالمین ہمیں روکے اور ہم کما حقہ جیسا رکنا چاہے ویسا اپنے آپ کو ہم روکتے ہوں؟ نہیں، ہم آج مسلمان اس میں بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کانا خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھنا چاہتے ہو قرآن پڑھو، قرآن کی عملی تصویر اللہ کے نبی ہوا کرتے تھے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں ان کی گواہی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب بدء الوحی کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ اللہ کے نبی کو جب نبوت ملتی ہے شروع میں، اللہ کے نبی پریشان ہے، گھبرائے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس آئے، کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، آج مجھے اپنی جان کا بھی اندیشہ ہو رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج میری جان نکل جائے گی۔ اتنے گھبرائے ہوئے تھے اللہ کے نبی جب آپ کو نبوت ملی تھی۔ آپ کو جب آپ کے اوپر جب قرآن مجید کی وہ شروعاتی آیتیں اتری، آپ گھبرا کر کے اپنے گھر آئے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا کلا ابشر، ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی جان چلی جائے۔ ابشر، آپ کو بشارت ہو، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتی ہوں کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اب آگے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں جو کوالٹی آپ کی بتا رہی ہیں اس کو غور کرنے کی چیز ہے۔ آپ کی کچھ صفات وہاں پہ بیان کی جا رہی ہیں، میرے پیارے ساتھیوں، اس صفات کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس نبی کے دعوے دار ہم ماننے والے ہیں، جس نبی کو سب سے زیادہ ہم ماننے کے دعوے دار ہیں، اس کو اپنی زندگی میں بھی اتارنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اللہ کبھی ذلیل نہیں کرے گا، کیوں؟ حوالہ دے رہی ہیں فواللہ انک لتصل الرحم، اللہ کی قسم آپ تو صلہ رحمی کیا کرتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کا بھی خیال کیا کرتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے ہیں، آپ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھا کرتے ہیں، اپنوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، آپ غیروں کا بھی خیال رکھا کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کیا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا، آپ کو کبھی رسوا نہیں کر سکتا ہے۔ اور دوسری چیز وتصدق الحدیث، اے اللہ کے نبی آپ کی زبان سے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں وہ ساری کی ساری باتیں سچی نکلا کرتی ہیں، یعنی آپ پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ کی زبان جب بھی کھلا کرتی ہے اس سے سچی باتیں نکلا کرتی ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ کو اللہ رب العالمین بھی ذلیل کیسے کر سکتا ہے؟ آج ذرا ہم اپنی گریبان میں جا کر کے دیکھ لیں، آج ہم مسلمان سچ سے کتنا قریب کتنے دور ہیں، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے کاروبار کی بنیاد جھوٹ پر ہو گئی ہے، الا ماشاء اللہ۔ آج ہم اپنے کاروبار میں جب تک جھوٹ نہ بولے، لوگ کھلے عام کہتے پھرتے ہیں کہ بغیر جھوٹ کے کاروبار آج کل کہاں ہوتا ہے، یعنی یہ ہم گارنٹی دے رہے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں گے۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی آپ تو ہمیشہ سچ بولا کرتے ہیں، صحیح بخاری کتاب بدء الحدیث کی روایت ہے یہ۔ اور تیسری چیز، آپ سچ بولتے ہیں۔ وتحمل الکلہ، اے اللہ کے نبی آپ دوسروں کا بوجھ اٹھایا کرتے ہیں،
کوئی پریشان حال آدمی ہے، آپ اس کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، آپ اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ آج ہم مسلمان واقعی اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھیں، کیا یہ چیز ہمارے اندر دور دور تک پائی جاتی ہے؟ بلکہ ہمیں موقع مل جائے کسی کو پریشان کرنے کا، کسی کے اوپر ایکسٹرا بوجھ لادنے کا موقع ہمیں مل جائے، ہم اس سے چوکیں گے نہیں، ہم کسی کا بوجھ کیا اٹھائیں گے۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اے اللہ کے نبی آپ کے اندر یہ بہت بڑی کوالٹی پائی جاتی ہے، آپ تو بے سہاروں کا سہارا بنا کرتے ہیں، آپ کلاشوں کی جب ان کی کوئی پریشانی ہوا کرتی ہے آپ ان کو روزی روٹی کما کر کے ان کو کھلایا کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ کے اندر اتنے زیادہ لوگوں کو پریشان ہے، آپ کو اللہ رب العالمین ذلیل و رسوا کیسے کر سکتا ہے؟ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آج ہمارے اندر یہ چیز دور دور تک دیکھنے کو نہیں ملتی۔ کسی آدمی کا احسان، اس کے اوپر احسان کرنا تو دور ہے، معاف کیجیے، آج ہمیں اگر کسی آدمی کے اوپر کوئی اگر اس کی کوئی چیز ہمیں مل جائے تو اس سے ہم لینے سے نہیں چوکتے، کسی کو دینا، یہ ساری بات تو آج مسلمانوں سے رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ اور جانتے ہیں حضرت خدیجہ نے فرمایا تھا وَتُقْرِ الضَّيْفَ، اللہ کے نبی آپ تو مہمان نواز اتنے زیادہ ہیں، آپ کسی مہمان کو کبھی خالی ہاتھ بھیجتے ہی نہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی ایسی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو ذلیل کیسے کرے گا؟ آج ہمارے یہاں کوئی مسافر کوئی مہمان آ جائے تو اس کو دیکھنے کے بعد، اعلان سننے کے بعد ہمارے پیشانی بالکل سکڑ سے جاتے ہیں، بل آ جاتی ہے، یہ کہاں سے آ گئے؟ اب ان کے رہنے کا انتظام کون کرے گا؟ اب ان کے کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا؟ ہمارے نبی کی یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ آپ اپنے آپ کو بھی اور اپنے صحابوں کو ایسا بناتے تھے کہ آپ مہمان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ مہمان نوازی کی بات جب آتی ہے، ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگا اللہ کے نبی میں بہت زیادہ بھوکا آدمی ہوں، اور بعض روایت میں ملتا ہے کہ یہ آنے والے آدمی خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ آئے اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگے اللہ کے نبی بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، اتنا بھوکا ہوں کہ بھوک کی وجہ سے حالت خراب ہے، گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام گھروں میں معلوم کرایا کھانے کی کوئی چیز ملے تو اس کو بھیج دیا جائے۔ ہر ایک گھر سے آواز آتی ہے کہ اللہ کے نبی اس وقت ہمارے گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں، پینے کے لیے صرف پانی موجود ہے۔ یہ ہمارے نبی کا حال، ان کے گھر کا حال ہے۔ جب سارے گھر سے یہ صدا آتی ہے، آپ نے اسی محفل میں اعلان کر دیا ہے کوئی آدمی جو اس آدمی کی مہمان نوازی آج کی رات کرے گا، جو آدمی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے آج اس کی مہمان نوازی کرے گا، اللہ رب العالمین اس پر اپنی رحمت کرے گا۔ آپ نے یہ دعا کے الفاظ اپنی زبان سے کہہ ڈالے۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، نام ہے ان کا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھڑے ہوتے کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کا یہ مہمان آج میں اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر کے جاتا ہوں، آج اس کی مہمان نوازی ہمارے ذمہ ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ اس کی ٹینشن نہ لیں۔ آپ بھی سوچیں گے جو انصاری صحابے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے وہ تو شاید پورے مجمع میں سب سے زیادہ مالدار آدمی تھے، کیونکہ آج ہمارے یہاں تو مزاج یہی بنا ہوا ہے، کوئی اگر مسافر کوئی بھوکا پیاسا آ جائے، ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں کہ اس کو یہ آدمی اپنے گھر لے کر کے جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آدمی زیادہ امیر ہم سے ہے، تو امیر آدمی کی ذمہ داری ہے، آج ہم ایسا سمجھتے ہیں، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہ صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، اس مہمان کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر کے جاتے ہیں، رات کا وقت ہے، ان کی بیوی کا نام ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں اللہ کے نبی کہ اس مہمان کو لے کر کے اپنے گھر پہ جاتے ہیں، اپنی بیوی کے پاس چپکے سے گئے، اے میری بیوی یہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں اور آج ان کو کھانا کھلانا ہے، یہ آج ہمارے گھر پہ رہیں گے۔ بیوی نے کہا میرے پیارے شوہر ہمارے گھر کھانا اتنا کم ہے کہ صرف بچے ہی اس کو پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی کھانا نہیں۔ کہنے لگے میری بیوی کوئی بات نہیں ہے، جب بچے کھانا مانگیں گے ان کو بہلا پھسلا کر کے تم سلا دینا، ہم اپنے مہمان کو آج پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں گے۔ مہمان کو اپنے گھر پہ لے کر آئے اور اس سے پہلے اپنی بیوی کو ایک بات سمجھا ڈالی، کہنے لگے دیکھو جب ہمارا مہمان دسترخوان پر بیٹھ جائے کھانا کھانے کے لیے تو کھانا تو زیادہ ہے نہیں، اگر اس کے ساتھ میں کھانے بیٹھ جاؤں گا تو کھانا ویسے ختم ہو جائے گا، مہمان کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ ذرا غور کیجئے، جو جذبہ تھا مہمان نوازی کا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو جب کھانے کے لیے ہمارا مہمان بیٹھے گا، اندھیری رات ہے، چراغ جل رہا ہوگا، تم چراغ کو اٹھنا اور کسی بہانے سے بجھا دینا تاکہ میرا مہمان سمجھ نہ سکے۔ مہمان کو دسترخوان پر بٹھایا جا رہا ہے، غور کرو مسلمانوں، اللہ رب العالمین کی رحمت کو پانے کے لیے کیسا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ دسترخوان پر مہمان کو بٹھا دے رہے ہیں، پلیٹ ان کے سامنے لگاتے ہیں، کھانا نکالا ان کی بیوی نے،
سامنے پیش کر دیا. کھانا بہت زیادہ نہیں تھا. مہمان کہیں سمجھ نہ جائیں کہ کھانا گھر میں تھوڑا ہی سا ہے. بیوی چپکے سے اٹھتی ہے, ان کے چراغ کو بجھا دیتی ہے تاکہ اندھیرا ہو جائے. اب وہ ابو طلحہ انصاری بھی اس مہمان کے سامنے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. پلیٹ تو لیے لیکن اندھیرا اتنا ہے کہ کچھ پتہ نہیں چل پا رہا ہے. کھانا سارا نکال کر مہمان کے پلیٹ میں ڈال دیا. مہمان تو چپکے سے کھانا کھا رہا ہے, اسے کیا معلوم کہ کون سا معاملہ پیش آ رہا ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری اس مہمان کے بغل میں بیٹھے. اس مہمان کو اندازہ نہ ہو جائے کہ یہ میرا میزبان کیوں کھانا نہیں کھا رہا ہے. اللہ کی قسم ان کی پلیٹ میں کھانے نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے, لیکن مہمان کو دکھانے کے لیے اپنے پلیٹ میں اپنے ہاتھ کو لے کر کے جا رہے ہیں اور خالی لقمہ اپنے منہ تک, اپنے پلیٹ تک بار بار لے کے جا رہے ہیں تاکہ میرا مہمان سمجھے کہ میں تیرے ساتھ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہوں. میرے پیارے ساتھیو ذرا غور تو کرو, ہمارے یہ صحابہ تھے, یہ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے. مہمان نوازی کا ایسا جذبہ ہوا کرتا تھا, لیکن مقام ہی ان کو ایسا ملا. صبح ہوتی ہے, جب اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی ان کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے. بولے اللہ کے نبی کیا بات ہے, آپ ہم کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں, کوئی بات ہو گئی؟ کہنے لگے اللہ رب العالمین کو تمہاری اس ادا پہ ہنسی آ گئی. ضحک اللہ من فلان و فلانا, رات میں جو کارنامہ تم نے اور تمہاری بیوی نے پیش کیا ہے, اللہ رب العالمین کو بھی اس پر ہنسی آ گئی. اور بعض حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العالمین کو یہ ادا تمہاری بہت زیادہ پسند آ گئی. اور اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر کے قرآن میں ان کے لیے, قرآن مجید میں آیتیں نازل کر کے ان کے لیے بشارت سنا دی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, یہ نبی کے صحابہ تو ایسے ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے ہیں. اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت بھی ہوا کرتی ہے, اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے ہیں, دوسروں کو وہ چیز وہ اپنی پیش کر دیا کرتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اگرچہ ان کے پاس تنگ دستی ہے, اگرچہ وہ محتاج ہوا کرتے ہیں, لیکن دوسروں کو وہ چیز دینے میں کبھی ہچکچاہٹ نہیں محسوس کرتے ہیں. یہ نبی کے صحابہ ہوا کرتے تھے. تو حضرت خدیجہ نے فرمایا تھا وَتُقْرِ الضَّيْفَ, آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرتے ہیں. اور پانچویں چیز کیا فرمایا, وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اے اللہ کے نبی آپ تو حق معاملے میں لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں. یعنی آپ وہی باتیں کیا کرتے ہیں جو حق والی بات ہوا کرتی ہے. سامنے والا کون ناراض ہو رہا ہے, کون خوش ہو رہا ہے, آپ کو اس کی فکر ہی نہیں ہوا کرتی ہے. یعنی حضرت عائشہ نے آپ کو تسلی دی, آپ کے اندر یہ چھا کوالٹی پائی جاتی ہے. اتنی ساری خوبیوں کے مالک آپ ہیں, آپ کو اللہ رب العالمین پھر ذلیل اور رسوا کیسے کر سکتا ہے. حق کی بات جب آتی ہے نا تو آج ہم مسلمان بھی اس میں بڑے پیچھے نظر آتے ہیں. آج ہم مسلمان اس میں بڑے کوتاہ نظر آتے ہیں, کیونکہ حق کے معاملے میں آج ہم اپنی زبان کھولنے کی طاقت نہیں رکھتے. کیوں؟ کیونکہ فلاں آدمی جو زیادہ منصب والا, جو زیادہ عہدے والا, جو زیادہ پراپرٹی والا ہے, فیصلہ اسی کے حق میں جائے, ہماری زبان کھلے تو اسی کے حق میں کھلے. کیوں؟ کیونکہ یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ آج ہم نے اپنی فطرت بنا رکھی ہے. ایک قاضی تھے, قاضی شریح نام کے, جب حق کی بات آئی ہے تو آپ کے سامنے بات رکھ دیتا ہوں. ایک بار ان کے بیٹے نے, یہ قاضی تھے, یہ جج تھے, تو ان کے بیٹے نے ایک یہودی لڑکے کو کوڑے سے مار دیا تھا, کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ہمارے باپ تو قاضی ہیں اور اس یہودی لڑکے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ لا کر کے کیس کرے گا. کوڑے سے اس نے 3-4 کوڑے کس دیے اور گھر آنے کے بعد اپنے باپ سے خود کہتا ہے کہ ابو جان میں نے ایک یہودی لڑکے کو کوئی بات ہوئی, میں نے اس کو کوڑے سے مار دیا ہے, اور اس کی تو ہمت نہیں ہے کہ آپ کے پاس وہ مقدمہ لے کر کے آئے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ مقدمہ میں خود کروں اور آپ اسی کے خلاف فیصلہ سنا دیں. میرا اسے جھگڑا ہو گیا تھا. کیا کہا, اگر آپ غور کر لیں, سوچیں, اگر وہ فیصلہ آپ میرے حق میں کر دیں, کیونکہ آپ میرے باپ ہیں, آپ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, تو میں یہ مقدمہ پیش کر دوں اور آپ میرے حق میں فیصلہ کر دیں اور اس کی جو ہے ذلت ہو جائے یہودی لڑکے کی. انہوں نے کہا میرے بیٹے ذرا میں غور کر لوں تمہارے کیس کے اوپر, پھر میں صبح تم کو بتاتا ہوں, ابھی میں نہیں بول سکتا کچھ. رات میں قاضی شریح اٹھتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے. نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعا کرنے لگے, اے اللہ رب العالمین تو جانتا ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں, لیکن کل میں اپنے بیٹے کے سامنے ایک جھوٹ بولنے جا رہا ہوں, تو اس کو معاف کر دینا. کل میں اپنے بیٹے کہوں گا میرے بیٹے تم یہ جو معاملہ مجھے بتا کر کے گئے ہو اس میں تم کیس کر دو, مقدمہ دائر کر دو, کیونکہ کیس کا فیصلہ میں تمہارے حق میں کر دوں گا, کیس کو تم ہی جیت رہے ہو. آ کر کے صبح کہا, بیٹے نے مقدمہ کیا. محفل اکٹھا ہوتی ہے, مقدمہ سننے کے لیے سارے لوگ سامعین حاضر ہو جاتے ہیں. آپ نے اسی جگہ یہ فیصلہ سنا دیا, میرے فلاں بیٹے نے اس یہودی لڑکے کو بغیر کسی غلطی کے مارا ہے, لہٰذا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میرے بیٹے کو بھی کوڑے سے مارا جائے. یہ ان کا انصاف تھا.
یہ ان کا حق، معاملے میں انصاف کرنا تھا۔ جلاد نے پکڑا اور 3-4 کوڑے کس کر کے لگا دیا۔ بیٹا روتے ہوئے گھر آیا، باپ بھی اپنے گھر آتا ہے، میرے بیٹے ادھر آؤ، بڑے پیار سے بلا رہے ہیں۔ بیٹے نے جھڑک کر کے واپس کر دیا کہ آپ نے ہم کو کہا کہ مقدمہ دائر کر دو اور ہمارے خلاف آپ نے فیصلہ سنا دیا۔ جواب دیتے ہیں میرے بیٹے اللہ کی قسم یہ میں نے اگر کیا ہے تو صرف تمہارے حق میں اور تمہارے بھلے کے لیے کیا ہے۔ آج دنیا میں اگر یہ معاملہ میں تمہارے حق میں کر دیتا اس کا فیصلہ تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی سزا تم کو بھی ملتی، تمہیں بھی ذلیل ہونا پڑتا، ہمیں بھی اللہ کے دربار میں ذلیل ہونا پڑتا۔ وہاں کی ذلت سے تو اچھا ہے کہ دنیا میں اس کی سزا اور اس کی ذلت برداشت کر لی جائے۔ آپ حق معاملے میں لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہو گئی۔ باتیں اتنی ساری ہوتی ہیں، حدیثیں اور قرآن مجید کی آیتیں اتنی بے شمار ہیں کہ ایک ایک چیز کو اگر آپ کے سامنے رکھا جائے تو بات مکمل نہیں ہو سکتی۔ اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بارے میں کچھ بات کر لیتا ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کو فرما رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بدمزاج ہوتے، اگر آپ کا دل سخت ہوتا، آپ لوگوں کے لیے نرم دل نہ ہوتے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ کے پاس یہ جو رحم و کرم نظر آ رہا ہے، میں ذرا شروع کی آیتوں کو پہلے پیش کر دوں، اس کے بعد یہ بیچ والا نقطہ آتا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ بہت پوائنٹ کی بات بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، آپ ان کے لیے نرمی پیدا کرتے ہیں۔ کن کے لیے؟ اپنے صحابہ کے لیے۔ رحمةٍ مِّنَ اللَّهِ، جو اللہ کی رحمت آپ کو تھوڑی سی ملی ہوئی ہے، یہ اسی تھوڑی سی رحمت کا حال ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اتنا زیادہ رحم و کرم کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو بتاؤں عربی کا جو عربی گرامر کے اعتبار سے یہ رحمت نکرہ ہے، اور نکرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت تھوڑا سا، یعنی اللہ کی تھوڑی سی رحمت جو آپ کو ملی ہے، اسی تھوڑی سی رحمت کو پا کر کے آپ سارے لوگوں کے اوپر اتنا رحم کرتے ہیں، آپ ان کے لیے اتنی نرمی کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو بتاؤں جب تھوڑی سی رحمت کو پانے کے بعد اللہ کے نبی لوگوں کے لیے اتنے نرم دل ہیں، اتنے نرم دل کہ پوری دنیا میں ویسا نرم دل کو ہی کسی انسان کو کسی نے دیکھا نہیں، تو جب تھوڑی سی رحمت کو پانے کے بعد اللہ کی آپ تمام لوگوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے اتنے مہربان ہو سکتے ہیں، تو ذرا غور کرو کہ وہ رحمت جو اللہ کے پاس ہے، جب اس میں سے تھوڑا سا پا کر اللہ کے نبی اتنے مہربان ہیں، تو وہ جو پوری رحمت اللہ کے پاس مکمل ہے، پھر اللہ رب العالمین کتنا مہربان ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ سمجھ لو کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو جو رحمت ملی ہے رب کی جانب سے، وہ ایک قطرہ پانی ہے، تھوڑا سا ملا ہے، اور باقی پوری کی پوری سمندر میں جو بچا ہوا پانی ہے وہ رحمتیں صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ آپ کو تو تھوڑا سا ملا ہے، تھوڑے سے پا کر آپ اللہ رب العالمین کا اتنا مہربان ہیں، تو جو اللہ کے پاس رحمت ہے اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی اس رحمت کو پا سکیں، آمین۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بد مزاج آدمی ہوتے، اگر آپ سخت دل آدمی ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے صحابہ جو آپ کے ارد گرد بیٹھے نظر آ رہے ہیں آپ کو، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے پاس سے اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں، یعنی یہ آپ کے پاس ہیں تو یہ اسی بنا پہ کہ آپ ان کے ساتھ نرمی کیا کرتے ہیں، لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم سخت دل ہوں گے، بد مزاج ہوں گے، لوگوں کو جھڑکیں گے، ڈانٹیں گے، ڈپٹیں گے، تو وہ آپ کے پاس آپ کی محفل میں آئیں گے نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ممبر و محراب سے کھڑے ہو کر کے گالی گلوچ کی بات نہیں، کسی کو للکارنے کی بات نہ کی جائے، بلکہ بڑے پیار سے، بڑے نرم لہجے میں لوگوں کو بلانے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ بتا رہے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، ہم بدمزاج ہو جائے، اگر ہمارا دل سخت ہو جائے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دیں، اللہ کی قسم پھر ہماری محفل میں، ہماری مسجد میں کوئی رخ کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ ان کے لیے استغفار کی دعا کریں، آپ ان سے کسی معاملے کا جب کوئی معاملہ پیش آئے تو آپ ان سے مشورہ بھی کر لیا کریں۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ نبی کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اے میرے نبی آپ کسی معاملے میں لوگوں سے مشورہ ضرور کر لیا کریں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کمیٹی ہے، کوئی اگر آپ کا سنگٹھن ہے تو اس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنا بڑا ضروری ہے، کوئی آدمی تنہا کسی آدمی کا فیصلہ نہ کرے۔ یہ قرآن مجید کا پیغام ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 159 کے اندر۔ آئیے ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں، یہ سورہ توبہ آیت نمبر 128 کی آیت ہے۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سورہ توبہ آیت نمبر 128 کی آیت ہے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے مسلمانوں تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو تمہاری ہی جنس سے، تمہاری نسل سے ہیں. یعنی وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارے درمیان وہ رہا کرتے ہیں، تمہارے درمیان وہ کھانا پانی کھایا پیا کرتے ہیں. من انفسکم، ان کی کوالٹی یہ ہے، ان کی صفت یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے اوپر اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ پریشانی ان کے اوپر بہت ہی زیادہ گنا گزرا کرتی ہے. وہ صرف اپنی ذات کے فکر مند نہیں رہتے ہیں، اپنے گھر والوں کی نہیں بلکہ پوری قوم کا، پوری امت کی فکر کیا کرتے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ تمہارے فائدے کے بڑے لالچی نبی ہیں. ہمیشہ ان کی کوشش یہ ہوا کرتی ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تم کو فائدہ پہنچا کر کے وہ نبی جائے. یعنی یہ نبی کی پہچان بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے فائدے کے بڑے لالچی ہیں، صرف اپنی ذات کے لیے نہیں سوچتے ہیں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ وہ خاص رحم و کرم کرنے والے، خاص مہربان ہیں. ویسے تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت تو آپ ہیں پوری کائنات کے لیے، لیکن مومنوں کے لیے آپ کا رحم، آپ کا جھکاؤ کچھ اور ہی ہوتا ہے. یہ اللہ کے نبی کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوالٹی ہے کہ اللہ کے نبی لوگوں کا خیال بہت زیادہ کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کبھی کبھی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں نماز کو بہت لمبی پڑھاؤں گا آج، لیکن نماز پڑھاتے پڑھاتے جب میرے کان میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیا کرتا ہوں، شارٹ کر دیا کرتا ہوں. میں ہلکی نماز پڑھا کر کے سلام پھیر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ اگر کوئی بچہ نماز کی حالت میں روئے گا تو اس کی ماں اس کی تکلیف کو محسوس کرے گی، ترس کھائے گی اس کی ماں. اور ایک آدمی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور جو صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کی حدیث ہے، اور ایک بار ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی میں صبح کی نماز میں یعنی فجر کی نماز میں دیر سے نماز پڑھنے جاتا ہوں. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ میرا جو امام ہے یہ نماز بہت لمبی پڑھاتا ہے، یہ بہت گلا گزرتا ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہوں، اس لیے میں لیٹ نماز پڑھنے جاتا ہوں تاکہ اس کی نماز آدھی ہو چکی ہو. اللہ کے نبی اس وقت نصیحت کرنے لگے. حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ ان منکم منفرون، بے شک تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نفرت پیدا کرانے والے ہیں، لوگوں کے درمیان نفرتیں ڈالتے ہیں. لہٰذا اے لوگوں تم لوگوں کے ساتھ نرمی کیا کرو. انما بعثتم میسرین، تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے بنا کر کے بھیجے گئے ہو. ولم تبعثوا معسرین، تمہیں لوگوں کے اوپر سختی کرنے کے لیے بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہے. نماز پڑھاؤ تو لوگوں کا خیال کیا کرو. اس میں بڑے بزرگ بڈھے لوگ بھی نماز میں آتے ہیں، اس میں مریض بھی آتے ہیں، اور اس میں ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کو اپنی اپنی ضرورتیں ہوا کرتی ہیں. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کسی کو پہلی بار اگر مصلی مل جائے، زندگی میں کبھی نماز پڑھانے کا موقع نہ ملا ہو، کبھی امام صاحب نہ ہو، یہ کہیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا، تو کھڑے ہو جائیں گے اور سورہ بقرہ شروع کر دیں گے اور ایسا معلوم ہوگا کہ آج پوری سورہ بقرہ ختم کر کے ہی دم لیں گے. یعنی اسے کسی آدمی کی کوئی پرواہ نہیں. بڑے بزرگ بڑی مشکل سے نماز پڑھ رہے ہیں، بیچاروں کی پیٹھ میں درد ہے، یہ نماز کھینچے جا رہے ہیں، اپنے سر میں اپنے تال میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے صحیح بخاری مسلم کے اندر فرمایا کہ جب ایسا موقع ملے تو نماز کو مختصر پڑھایا کرو. ذرا غور کرو نماز جیسی چیز میں ہمارے نبی کو کتنا خیال ہے کہ پوری امت کی آپ فکر کر رہے ہیں. اور نبی کا اخلاق آپ دیکھنا چاہیں گے، نبی کی رحم دلی آپ دیکھنا چاہیں تو آپ تعجب کریں گے. صحیح بخاری کی یہ بھی حدیث ہے، ایک آدمی آیا مسجد کے کونے میں، اگر ہمارے سامنے اللہ کی قسم یہ معاملہ پیش آ جائے تو ہم کچھ اور کریں گے، لیکن نبی کا معاملہ دیکھیے. اسی لیے اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے میرے نبی آپ اخلاق کے اتنے اونچے مقام پر ہیں کہ اس مقام کو کوئی پہنچنا کیا اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. ایک آدمی آیا، دیہاتی آدمی تھا، اور بیٹھ کر کے کونے میں پیشاب کرنے لگا. سارے صحابہ اس کو ڈانٹنے کے لیے دوڑے، مارنے کے لیے، صحابہ نے اس کو ڈانٹا، مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا دعوہ، اس آدمی کو چھوڑ دو، اسے مارنا نہیں، جھڑکنا نہیں. یہ نبی کا کیریکٹر. آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا اس آدمی نے جو پیشاب کیا ہے پانی کا بال ڈول لے کر کے آؤ، اس کے پیشاب پہ ڈال کر کے تم خود ہی صاف کر دو، اس کو صاف کرنے کے لیے بھی نہ کہنا. یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے. آج ہمارے بہت سے بھائیوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہماری مسجد میں اگر کوئی دوسرا گھس جائے تو ہماری مسجد ناپاک ہو گئی. میرے پیارے ساتھیوں، وہاں تو اس آدمی نے مسجد میں بیٹھ کر کے پیشاب کر دیا، لیکن آپ نے اس کو ڈانٹنے مارنے نہ دیا. اپنے صحابہ کو فرمایا لو جا کر کے تم مسجد صاف کر دو.
اور آج بہت سی مسجدیں آپ کو ایسی مل جائیں گی، باہر ان کا بورڈ لگا ہوا آپ کو مل جائے گا کہ یہاں پہ فلاں آدمی کا آنا منع ہے، یہاں فلاں آدمی کا آنا منع ہے، ورنہ ہماری مسجد ناپاک ہو جائے گی، آپ وہاں نماز پڑھ لیں، اللہ کی قسم آپ کو پکڑ کر وہاں پہ پوری مسجد صاف کرائی جائے گی۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ آج ہم اپنی مسجدوں کے اوپر یہ سارے ٹائٹل لگا کر آخر ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں پہ فلاں کا آنا منع ہے، یہاں پہ فلاں کا آنا منع ہے۔ میں آپ کو ایک بات پوائنٹ کی بتاتا ہوں، آپ نے کبھی بھی کسی دکاندار کی دکان کے اوپر یہ لکھا ہوا نہیں دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ فلاں کا آنا منع ہے، جبکہ یہ آدمی اسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کبھی بھی اس نے اپنی دکان پہ یہ نہیں لکھایا ہے کہ یہاں پہ فلاں نہ آئے فلاں نہ آئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی دکان کا معاملہ ہے، یہ اس کے بزنس کا معاملہ ہے، اپنی دکان پہ نہیں لکھائے گا، جس کی مرضی آئے، نہ اس کی دکان ناپاک ہوگی، نہ اس کا کوئی ایمان بگڑے گا۔ ہاں، اس کی مسجد میں اگر کوئی آ جائے گا تو اس کا ایمان ضرور بگڑ جائے گا، اس کا اسلام ضرور خطرے میں آ جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کرو کہ یہ بورڈ اور یہ ٹائٹل لگا کر کے ہم نے اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ جب تم ایک مسلمان کو اپنی مسجد میں نہیں گھسنے دو گے تو غیر مسلموں کو اپنے مسجد میں کیا آنے دو گے؟ اور غیر مسلم تمہاری مسجد میں کبھی گھسیں گے نہیں تو دیکھیں گے کیا، سمجھیں گے کیا تمہارے یہاں کون سی تعلیم دی جاتی ہے؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو قیدی آتے تھے، مشرک ہوا کرتے تھے، مسجد کے کھمبے میں باندھ دیا جاتا تھا ان کو، اور وہیں پہ وہ اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھا کرتے تھے، ایسے انداز میں متاثر ہوا کرتے تھے کہ جب وہاں سے چھوڑا جاتا ان کو، واپس جاتے تو اسلام قبول کر کے جایا کرتے تھے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، ایسے نہیں اللہ نے فرمایا تھا انکا لعلی خلق عظیم۔ اور آج ہمارے یہاں آپ کا معاملہ جو ہے، کیونکہ وقت ہو گیا ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر کنٹینیو بات ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ اس کے اوپر کچھ باتیں آپ کے سامنے، کیونکہ اللہ کے نبی کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، آپ کے اخلاق، آپ کے کیریکٹر، آپ کی رحم دلی، لوگوں کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا، اسی طریقے سے آپ کا حقوق و معاملات میں کیا رویہ ہوا کرتا تھا، یہ ساری باتیں بالکل تفصیل طلب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کی زندگی کے بارے میں سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچ یہ ہے کہ نبی کی زندگی کو جب تک ہم سنیں گے نہیں، جب تک جانیں گے نہیں، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اعلان کیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے رسول کی زندگی میں، نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، وہ تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہیں۔ تمہیں کسی کو نمونہ بنانا ہے تو نبی کی زندگی کو دیکھنا، نبی کی زندگی کو پڑھنا، نبی کی زندگی کو سننا، جو کام نبی کیا کرتے تھے تم ویسا تو نہیں کر سکتے، کچھ ویسا بننے کی کوشش کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہیں اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ بنانا ہے تو نبی کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا، نبی کی زندگی کو سن کر کے سمجھنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں، ان کے زندگی کے ہر گوشے، ہر شعبے کے بارے میں غور و خوض کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔